قسم کی ہماری جو لیڈرشپ ہے اس سے لگتا ہے کہ اب واقعی قیامت بہت جلدی آئے گی. میں نے کہا بھائی اروند کیجریوال صاحب جو ہیں یہ مشکل سے 3 سیٹیں یا 4 سیٹیں لے کر آئیں گے. ان کو تو آپ ان کا اعزاز کرتے ہو. اور یہ نریندر مودی جو جب میں نے فروری میں کہا تھا کہ یہ پرائم منسٹر بننے والا ہے, آپ کو چاہے اچھا لگے یا برا لگے یہ بننے والا ہے, تو بھائی میں اس کا تو ہی نہیں کہتا اس کا اعزاز کرو, لیکن کم سے کم اس سے ملو اور آپ کے مسئلے رکھو. ابھی تو بات ہوئی, میں نے مودی صاحب سے وقت لیا, ان کا اپوائنٹمنٹ مل گیا. اپوائنٹمنٹ ملنے کے بعد 2 دن کے بعد کہا یار ہم تو نہیں مل سکتے. تو کہا, میں نے کہا کیوں؟ تو بولے ارے بھائی قوم کا تو یہ حال ہے اور یہ ہے, کفر کے فتوے لگیں گے فلاں فلاں. تو میں نے کہا دیکھو لیڈر وہ نہیں ہوتا جو قوم چاہتی ہے وہ کرے, وہ لیڈر نہیں ہوتا. لیڈر وہ ہوتا ہے جو قوم کو لے کر چلتا ہے. اگر قوم یہ سمجھتی ہے جو چاہتی ہے, اگر آپ وہ کرتے ہو تو آپ لیڈر کس کام کے ہوئے, کس قسم کے لیڈر ہوئے آپ؟ لیڈر تو وہ ہوتا ہے کہ جو رہبری کرتا ہے, جو بتاتا ہے, جو آگے کی چیزیں دکھاتا ہے, جس میں بصیرت ہوتی ہے. تو ہمارے کچھ علماء تھے وہاں پر, میں نے کہا مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا, 2 میں سے ایک بات غلط ہے. اس لیے کہ میں نے تو بچپن سے سنا ہے کہ جن کے سینے میں قرآن اور حدیث ہو ان کو اللہ تعالیٰ بصیرت عطا فرماتا ہے. یعنی جس کے پاس قرآن اور حدیث ہو اندر تو بصیرت, مطلب بصیرت یعنی دکھتا ہے آگے. تو میں نے کہا آپ کو دکھ نہیں رہا ہے تو یا تو آپ کے اندر ہے وہ غلط ہے, 2 باتیں تو صحیح نہیں ہو سکتی. یا تو آپ کے اندر جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. ایک اندھے کو دکھ رہا ہے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے, اور آپ قوم کو کہاں لے کے جا رہے ہو. اس وقت ایک اور چیز چلی تھی, ٹیکٹیکل ووٹنگ, کہ بی جے پی کو کیسے ہراؤ. تو میں ان کی وہ میٹنگ میں گیا, ایک مدرسے میں ہوئی تھی. تو میں نے کہا مجھے آپ پر ہنسی آ رہی ہے, سارے علماء بھی تھے, دانشور تھے. میں نے کہا بھائی آپ کی ٹیکٹیکل ووٹنگ کی دھجیاں اڑ جائے گی. اور میں نے کہا ایک بات مجھے بتاؤ آپ, یہ میں نے بات کی وہاں پر, مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر یہ بی جے پی جیت گئی کل کو, اگر تو 35 یا 36% ووٹ ملیں گے اس کو, ہے نا. آج کل جو ہندوستان میں جو الیکشن ہوتا ہے اس میں جو پارٹی حکومت میں آتی ہے اس کے پاس 36% سے زیادہ ووٹ نہیں ہوتے, اور جو کینڈیڈیٹ, اگر آپ حساب لگائیں گے نا, جو کینڈیڈیٹ جیتتا ہے نا اس کو 22% ووٹ ملتے ہیں صرف. اور وننگ اور لوزنگ کا جو مارجن ہے 80% سیٹوں میں 0.01% ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر سمجھو بی جے پی جیت گئی کل کو تو 35% ووٹ ملیں گے, اور ملے 31 ملے. میں نے کہا 35 ملیں گے. ٹھیک ہے, مطلب میں نے کہا اس کا مطلب یہ کہ 65% ہندوستانی بی جے پی کے خلاف ووٹ کرے گا, ہے نا. وہ 65 میں ہم 15% ٹوپی پہن لیں سب, کہ ہم 15% مسلمان بی جے پی کو ووٹ نہیں دیں گے, تب بھی 50% ہندو جو ہے وہ بی جے پی کے خلاف ووٹ کرے گا. میں نے کہا یہ کون سی عقل مندی ہے کہ 50% ہندو تو بی جے پی کے ووٹ کے خلاف ووٹ کرے, تب بھی وہ تو ان کا کانسٹیٹیوئنٹ, اور یہ 15% کو آپ نے فائرنگ رینج میں دھر دیا ہے. 15% کو دھر دیا ہے فائرنگ رینج کے اندر, ہاسٹائل بنا کر. تو میں نے کہا آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کس کا انٹرسٹ سرو کر رہے ہو. تو ہمیں اللہ نے جو طاقت دی ہے اس کو ہم استعمال کریں, اور وہ یہی 31% پہ. تو اب ضروری ہے کہ بھائی دیکھیے ہندو جو ہوتا ہے یا پٹیل ہوتا ہے کسی گاؤں میں, تو کچھ پٹیل کانگریس میں ہوتے ہیں, کچھ بی جے پی میں بھی ہوتے ہیں, کچھ سماجوادی میں بھی ہوتے ہیں, اور مسلمان بس ایک ہی جگہ پر. بھائی ہم کو بھی اپنا, یعنی بولتے ہیں نا بھائی اپنا رزق بانٹو, ایک جگہ پہ ڈال دو گے, یعنی بولتے ہماری انگریزی زبان میں کہ ڈونٹ اسٹور آل یور ایگز ان ون باسکٹ. تو اللہ نے عقل دی ہے, ہم سوچیں سمجھیں اور ہر ایک سے بات چیت کریں, ہر ایک سے تعلق جوڑیں, اور دیکھیے اپنا مسئلہ جو ہے رکھیں. ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ ایسا نہیں ہے حکومت چلاتے ہیں یہ لوگ بھی. 2 میں قصے دوں آپ کو.
بیچ میں یہ اعلان ہوا تھا وی ایچ پی کی طرف سے کہ مسلمانوں کو گربے میں انٹری نہیں ہونی چاہیے، ہے نا، گجرات میں. ہم آنندی بہن سے بات کی، حالانکہ میں تو کبھی زندگی میں گربے میں گیا نہیں ہوں، میں وہ اس ڈیبیٹ میں تھا تو میرے سامنے بی جے پی کی تھی، تو میں نے کہا کہ بھائی دیکھو مجھے تو آنے کا شوق بھی نہیں ہے نا میں، لیکن آپ جو یہ ریشیل پروفائلنگ کر رہے ہو آپ ملک کو توڑ رہے ہو. تو آنندی بہن کے پاس جب گئے تو انہوں نے کہا کہ بالکل نہیں، ہم لوگ اس کو بالکل چلنے نہیں دیں گے، بلکہ گجرات گورنمنٹ نے پولیس کو آرڈر کیا تھا کہ اگر کوئی بھی گربا آرگنائزر اگر ریشیل ریلیجیس پروفائلنگ کرے گا اگر ذرا بھی اس نے کسی کا آئیڈینٹی کارڈ مانگا تو اس کا کینسل کر دینا اسی وقت اس کا لائسنس. ابھی یہ جو ڈرل ہوئی ان کی جس میں وہ مسلمان ٹیررسٹ کی جو ڈرل ہوئی جس میں ٹوپی پہن کے انہوں نے 3 جگہوں پر کیا، اس وقت بھی ہم نے ان سے بات کی، فوراً معافی مانگی کہ مطلب اس سے یہ لگتا ہے کہ بھائی ہم لوگ باولے نہیں ہیں، یعنی سوئے ہوئے نہیں ہیں، ہم جاگتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں سب کچھ. تو یہ ضروری ہے کہ ہم ڈائریکٹ جو گورنمنٹ آف دا ڈے جو ہے اس کے سامنے رکھیں اپنے مسئلوں کو. وہ الگ بات ہے ہوتا ہے نہیں ہوتا، لیکن ہر وقت ہم رکھیں اس کو سامنے، بار بار رکھیں. آپ کے افضل میمن صاحب کا جو گجرات ساروجنک چلتا ہے اس کا 11 سال سے یہ لوگ ایک سنستھا جو چلتی ہے اس کا 11 سال سے آئی بی رپورٹ دیتی ہے کہ یہ لوگ اینٹی نیشنل ایکٹیویٹی کرتے ہیں، ہے نا، یا پبلک انٹرسٹ کے خلاف کرتے ہیں. اس وقت بھی ان کی فائل گئی تو میں نے ہوم سیکرٹری کو سیدھا فون کیا اور میں نے کہا کہ بھائی میں آپ کو ایک اور انفارمیشن دیتا ہوں، شاید آپ کے پرائم منسٹر کو نہیں پتا. یہ میرے لفظ ہیں ایگزیکٹ. میں نے کہا وہ جو گجرات ساروجنک ہے جس کو آپ ریجیکٹ کرتے ہو نا کہ وہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے، تو وہ گجرات ساروجنک کے ساتھ میرا بھی 12 سال سے تعلق ہے. تو شاید آپ کے پرائم منسٹر کو پتا نہیں ہے تو ذرا ان کو بتا دو کہ آپ ایک ایسے آدمی کو اپنے ساتھ لے کے گھوم رہے ہو جو اینٹی نیشنل ایکٹیویٹی میں انوالوڈ ہے. کیونکہ جب آپ گجرات ساروجنک کو نہیں دے رہے تو میں اس سے جڑا ہوا ہوں، تو بھائی یہ تو بہت امپورٹنٹ خبر ہے، آپ کے پرائم منسٹر کو بھی پتا ہونا چاہیے. تو یعنی ٹھیک ہے وہ ایک قسم کا ان کا ایک ہے انوائرمنٹ، لیکن ان کو بولنا، ان کے سامنے بات رکھنا ضروری ہے. تو اس لیے دوستو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ فلاں پارٹی یا فلاں پارٹی سے ہم تعلق رکھیں، ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم جاگتے ہوئے ہوں، ہم باولے کی طرح نہ ہوں، ہم سوچیں سمجھیں، ہر چیز کو سنجیدگی سے سوچیں دیکھیں اور پھر فیصلے کریں. اور جب اس طرح سے کریں گے تو پھر یہ جو پارٹیاں ہم کو بیوقوف بنا رہی ہیں یہ بنا نہیں پائیں گی. اب آپ دیکھو یو پی میں یادو استعمال کرتے ہیں مسلمانوں کو اور تقسیم سارا یادووں کو ہوتا ہے نا. ایم ایل اے ہمارے 69 لیکن منسٹری کتنوں کے پاس ہے. تو یہ سب چیزیں اب جو ہے ہم کو اس پس منظر میں سوچ کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور ہم اپنی بات کو جہاں پہنچانی چاہیے، جو ایک ڈیموکریٹک جو انداز ہے، جو ایک سیٹ اپ ہے، اس طرح سے ہر وقت ہم پہنچائیں، اس کو بار بار پہنچائیں اور اس طرح سے اور ڈائیلاگ کے راستے سے. اور دوسرا ہمارے آس پاس میں جو غیر مسلم جو بھائی رہتے ہیں ان کے لیے ہم ایک ریفلیکشن بنے، اس لیے کہ ہم میں کا ہر ایک مسلمان جو ہے یہ ایمبیسڈر ہے اسلام کا، اس لیے کہ ہماری زندگی کو دیکھ کر لوگ اسلام کو جانچتے ہیں. تو ہماری زندگی ایسی ہو کہ لوگ دیکھیں اور لوگ مجبور ہوں کہ بھائی یہ کون ہے. ہم ایسے پڑوسی بنے کہ لوگ سمجھے کہ اچھا یہ ایسا پڑوسی ہوتا ہے تو آپ کے پڑوس میں گھر لینے کے لیے لوگ پریمیم دیں. اگر مسلمان ایسا مسلمان بن جائے جو حدیث میں آتا ہے اور وہ ایسا پڑوسی بن جائے جس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، تو بتاؤ ہندو آپ کے پڑوس میں رہنے کے لیے پریمیم دے گا یا نہیں دے گا؟ تو ہمیں ایسی زندگی ایک مثالی قائم کرنی ہے اور اس طرح سے انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے. اور بالکل یہ ملک ہمارا بھی اتنا ہی ہے جتنا کسی کا ہے، ہماری ہیریٹیج بھی اتنی ہی پرانی ہے جتنی اس ملک کی ہے. ہماری ہی ہیریٹیج جو ہے اس ملک کے اندر 1200 سال کی ہے. تو ہم ہندوستانی بھی ہیں، ہم مسلمان بھی ہیں،
ہمیں ہندوستانی ہونے کا بھی اتنا ہی فخر ہے جتنا ہمیں مسلمان ہونے کا ہے. تو یہ کسی کو ہم کو اپولوجیٹک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں نے اپنی ایک ڈیبیٹ میں کہا کہ بھائی بم پھٹتے ہیں پیرس میں تو ہم سے کیوں مانگتے ہو؟ پشاور میں بم پھٹے پھر ہم آ کے بتائیں بھائی کیوں؟ کہ شری لنکا کے اندر ہندو بم بلاسٹ کرتا ہے تو یہاں کے ہندو صاحب سوال پوچھتے ہو؟ تو ہمیں رہنا ہے اپنے وقار کے ساتھ، اور ہمیں نہ اپولوجیٹک ہونے کی ضرورت ہے. بالکل اللہ نے ہم کو جو وقار دیا اس وقار کے ساتھ رہیں. اور جو لوگ پارٹیوں میں، اسے میں تو پارٹی میں ہوں نہیں، لیکن جو لوگ پارٹیوں میں ہیں میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اپنی جگہ بناؤ اس پارٹی کے اندر. ہاں، اپنی بالکل جگہ بناؤ اور عزت کے ساتھ رہو تاکہ آپ کو کوئی ٹیکن فار گرانٹیڈ نہ لے پارٹی میں بھی. بس یہ بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر الدعوانا